دادی کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ پاس آ کر دیکھتی ہے تو دادی مر چکی ہوتی ہے۔ سیما بہت روتی ہے۔ وہ روتے روتے گھر آتی ہے اور سمیر اسے چپ کراتا ہے۔ سیما کا اب اس کے منگیتر کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ سمیر کو اس کے دوست کی کال آتی ہے، اس لیے وہ اسے چپ کرا کر چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد سیما اپنی دادی کی الماری کھولتی ہے۔ سیما وہاں سے سامان نکال رہی تھی، تبھی اسے ایک چابی اور کچھ کاغذات ملتے ہیں۔ سیما بیٹھ کر انہیں غور سے دیکھنے لگتی ہے۔ وہ کاغذ اس کی دادی کی حویلی کے تھے۔ سیما گہری سوچ میں پڑ گئی کہ اس کی دادی نے اس حویلی کے بارے میں اسے کیوں نہیں بتایا اور وہ اس چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتے تھے۔ سیما نے جلدی سے کال ملا کر سمیر کو سب کچھ بتایا۔ اتنی بڑی حویلی ہے دادی کے پاس اور ہم سالوں سے اس 2 کمرے کے کرائے کے مکان میں جی رہے ہیں، ایسا کیوں کیا دادی نے؟ خیر جو بھی بات ہو۔ سیما سمیر سے کہتی ہے کہ میں اس حویلی میں جا رہی ہوں، تم بھی میرے پیچھے آنا۔ وہ سمیر کو لوکیشن سینڈ کر کے حویلی کی طرف چل پڑتی ہے۔ حویلی کا راستہ بالکل سنسان تھا، وہاں نہ تو کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جانور تھا۔ سیما اس خوفناک راستے پر چل پڑتی ہے۔ چلتے چلتے سیما حویلی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ راستے میں ٹھنڈی ہوائیں اور بارشیں سیما کو گھیر لیتی ہیں۔ وہ ان سب کا سامنا کر کے حویلی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ اندر جا کر سیما دیکھتی ہے کہ حویلی بہت خوبصورت اور بالکل صاف ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس حویلی میں کوئی رہتا ہے۔ سیما ادھر ادھر جا کر پوری حویلی کی ویڈیو بنانے لگی۔ تبھی اس کے پیچھے سے ایک عورت آئی۔ کون ہو تم؟ کیا لینے آئی ہو اس حویلی میں؟ چلی جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سیما اس سے کہتی ہے کہ یہ حویلی میری دادی کی ہے اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ پلک جھپکتے ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ سیما اس پر دھیان نہیں دیتی۔ سیما چلتے چلتے ایک کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ پیچھے دیکھتے ہی اسے ایک خوفناک چڑیل نظر آتی ہے۔ وہ ڈر کر اس حویلی سے بھاگ جاتی ہے۔ تبھی وہاں سمیر آ جاتا ہے۔ وہ حویلی کے اندر سیما کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتا ہے مگر اسے نظر نہیں آتی۔ وہ نیچے پڑی ایک کتاب کو اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ سیما کے گھر جاتا ہے۔ سیما اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ وہ دونوں اس کتاب کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اس حویلی کی رانی اپنے بیٹے کی شادی ایک لڑکی سے کرتی ہے۔ شادی کے 2 مہینے بعد اس کا بیٹا ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے۔ رانی اس کا ذمہ دار اپنی بہو کو ٹھہراتی ہے اور اس پر بہت ظلم کرتی ہے۔ بہو کے پیٹ میں بچہ تھا اس لیے رانی اسے زندہ چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے رانی اپنی بہو کو مار دیتی ہے۔ وہ چڑیل بن کر اسے اس حویلی سے نکال دیتی ہے۔ سیما اور سمیر کو ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ رانی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی دادی تھی اور وہ چڑیل اس کی ماں۔ سیما اپنی ماں کے لیے بہت دکھی ہوتی ہے۔ وہ اس حویلی میں واپس جاتے ہیں۔ سیما اس چڑیل کو ماں کہتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ آپ کی قاتل اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر چڑیل کو سکون ملتا ہے۔ وہ ان دونوں سے کہتی ہے، سیما اور سمیر تم دونوں شادی کر لو، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، تم دونوں اپنی زندگی خوشی سے گزارو۔ یہ سب کہہ کے چڑیل وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ سبسکرائب رینبو کارٹونز فار مور امیزنگ ویڈیوز اینڈ اسٹوریز۔